انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد ہم سزا دیں گے یا انعام دیں گے. یہ تو خود ہی مان رہے ہیں کہ اس جنم میں نہیں دے سکتے. اگر اس جنم میں دے سکتے تو انہیں سورگ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, انہیں نرک بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ اچھے کام کیجئے, یہ آپ کو IOU دیں گے, ایک چیک کہ بھیا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے, مرنے کے بعد کیش کرا لینا. یہ آپ کو خود مانتے ہیں اس دنیا میں ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے, ادھر آ جانا, ہماری گلی میں آنا, وہاں کریں گے. اور وہ گلی کہاں ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے میرا؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا تھا, کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے آپ تو کروڑوں سال مرے رہے ہیں پہلے. جس دن پیدا ہوئے تھے اس سے 1 سال پہلے کہاں تھے آپ؟ آپ نہیں تھے. میں کسی سے پوچھوں بھائی صاحب 1857 میں آپ کا کیا رول تھا, تو کہے گا 18 میں پاگل ہو گئے, 1857 میں کہاں تھا؟ پہلے نہیں تھا, یہ ماننے کو تیار ہے. آئندہ نہیں ہوگا یہ نہیں ماننا چاہتا. تم پھر نہیں ہوگے دوست, کوئی چانس ہی نہیں ہونے کا, نہ میرے نہ آپ کے. کہ وہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں, میرے پتا جی کہیں سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ اب نہیں ہے. اور یہ پمپس سوال ہے. یہ سوال کیا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں ہیں؟ ابھی آپ نے ایسے کر کے ایک مچھر مار دیا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مچھر اس دنیا میں کیوں تھا. آپ نے صبح جو باتھ روم میں کاکروچ مارا تھا وہ دوبارہ جنم لے گا, سورگ میں جائے گا, نرک میں جائے گا, آپ نے کبھی نہیں سوچا اس کے بارے میں. ایک بلیڈ آف گراس, اس میں بھی جیون ہوتا ہے. یہ گھاس کی جو ایک پتی ہے یہ کیوں ہے اتنے بڑے میدان میں, یہ ایک پتی کیوں ہے؟ بھائی اتنی گھاس ہے اس میں یہ بھی ہے, ایسے ہی کہیں گے آپ. لیکن میں اس دنیا میں کیوں ہوں, یہ بڑا مہتوپورن سوال ہے. اس لیے کہ میں تو میں ہوں, اب کچھ نہیں ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, گزرتی ہے زندگی, ہم ختم ہو جاتے ہیں. زندگی کے ویسے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں اس کے مطلب بنانے پڑیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب دوسری دنیا کے ہیں, وہ دوسری دنیا میں خوش رہیں, ہم اس دنیا کے ہیں اور ہم اسی دنیا میں اپنی زندگی کا مطلب ڈھونڈیں گے. وہ یہ کہتا ہے, ایتھیسٹ کا ایک دعویٰ ہے, اور وہ دعویٰ اور اس کا عقیدہ ہے کہ زندگی محض ایک کھیل ہے. جتنا, جب یہ کھیل ہے تو جتنا جی بھر کے اس کو جیا جا سکتا ہے جی لو. اس کے نزدیک یہ جو زندگی ہے اور زندگی کا پورا کھیل ہے, اس کے نزدیک یہ اصل میں irrational absurdities کا, یعنی بے عقل اتفاقات, بے عقلی اتفاقات کا نتیجہ ہے. یعنی کائنات کیسے بنی؟ ایک دھماکے سے بن گئی. اچھا دھماکہ کیسے ہوا؟ خود بخود ہو گیا. اس کے بعد دنیا کیسے بنی؟ پھر ایک اور, جس طرح ایک بگ بینگ ہے سائنس میں, اسی طریقے سے ایک لٹل بینگ کی تھیوری بھی ہے. لٹل بینگ کی بنیاد پر یہ سولر سسٹم بنا ہے. سولر سسٹم بن گیا, اس کے بعد دنیا بن گئی, سب کچھ خود ہی ہوتا رہا. اتفاقات تھے اور ان اتفاقات کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نہیں تھا. اس کے بعد زندگی چلنے لگی. پہلے ایک سیل بنا, سیل سے ملٹی سیل بنے, ملٹی سیل سے یعنی پہلے آرگینزم, اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے لائف چلتی چلی گئی, یہاں تک کہ ہمارا یہ سفر یہاں تک طے ہوا. یہ سارے کے سارے بے عقلی اتفاقات یعنی irrational absurdities ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ اتنی ساری بے عقلیوں کا نتیجہ ہیں, جب آپ اتنی ساری irrationalities کا نتیجہ ہیں, تو آپ پھر عقل کی بات کیسے کر لیتے ہیں؟ یعنی یہ بات تو ایک عقل کی ہی ہوئی کہ بھئی یہ زندگی چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو جی بھر کے جی لو. تو یہ ایک عقلی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ عقلی بات غلط ہے, لیکن ہے عقل کی کا نتیجہ. تو آپ اتنی ساری بے عقلیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے اور بات پھر بھی عقل کی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی عقل ہے جبھی آپ عقل کی بات کر رہے ہیں. بے عقلی سے عقل کی بات, بے عقلیوں سے عقل کی بات کیسے نکلی؟ یہ اتنا ہی زیادہ عجیب ہے جتنا کوئی جادوگر اگر اپنے ہیٹ میں سے یا اپنی ٹوپی میں سے آپ کو خرگوش نکال کر دکھائے. آپ یہ ظاہر ہے کہ ایک عجیب بات ہوگی کہ بھیا اس کے ہیٹ میں سے خرگوش کیسے نکل گیا, ہیٹ تو خالی تھا. تو جتنا یہ عجیب ہے اتنا ہی یہ بھی اس سے زیادہ کہیں عجیب ہے کہ بے عقلیوں کی نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک ایتھیسٹ عقل کی بات کر رہا ہے. آپ سوچئے یہ جو پورا کانسیپٹ 2 چیزوں پہ چلتے ہیں, دھرم, لالچ اور ڈر, یہ دونوں نہایت بری چیزیں ہیں.
अच्छे आदमी में दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, लालच इनाम की कि वो खुश हो जाएगा तो ये दे देगा, वो दे देगा, और डर कि अगर वो नाराज हो गया तो ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी। यानी कोई भला काम आप बिना लालच और डर के करते नहीं हैं। ये है धार्मिक आदमी। अब वो कहते हैं अच्छा भाई धर्म को अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ये मोरालिटी क्या है, हम शराफत से क्यों रहे, हम सच क्यों बोले, हम किसी का जो देना है वो क्यों दें, हम इस तरह क्यों रहे। भाई मोरालिटी ही नहीं हो सकती बिना धर्म के। दो बातें कहना चाहूं। आप गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं इंडिया में, अमेरिका में राइट पे चलती है। लेफ्ट पे क्यों चलाते हैं? मोरालिटी है, उसने हुक्म दिया है। नहीं, अगर आप नहीं चलाएंगे, सबने तय कर लिया कि देखो भाई लेफ्ट पे चलेंगे, उधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे, इधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे। इसलिए कि अगर नहीं चले तो आने वाली जाने वाली गाड़ियों में टक्कर हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है आपकी गाड़ी से किसी को चोट लग जाए, हो सकता है किसी की गाड़ी से आपको चोट लग जाए। इसलिए बेटर ये है आप लेफ्ट पे चलिए, ये तरीका बना है। इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है, कोई इसमें हेलो नहीं है इसकी चारों तरफ। ये एक बड़ी पवित्र बात है कि आदमी लेफ्ट पे चले, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक तभी ठीक चलेगा अगर आप लेफ्ट पे चलेंगे। उसी तरह से सच बोलना, ईमानदारी, क्योंकि इंसान अकेले नहीं रह सकता है, उसे रहना तो समाज में ही है। ये एक बहुत बड़ा क्लब है, ह्यूमन सोसाइटी जो है। अब इसकी मेंबरशिप में ये क्लब ठीक चले तो कुछ तो उसूल बनाने पड़ेंगे ना भाई। जैसे वो लेफ्ट पे गाड़ी चलाना है तो आपने ये उसूल बनाए वक्त के साथ कि देखो भाई ये नहीं करना, किसी का सामान उठा के नहीं ले जाओ वरना फिर गड़बड़ क्या होगा, फिर वो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ये है मोरालिटी। अगर आप ये काम किसी डर से कर रहे हैं तो गलत है, किसी लालच से कर रहे हैं तो गलत है। सच बात यह कि आप इसलिए करना चाहिए कि इसी तरह से इंसान का समाज सही तरह से चल सकता है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मसलन आप अखबार पढ़ते हैं या आपने टीवी पर न्यूज़ देखी, उसमें ये आ रहा था कि एक आदमी ने सड़क चलते 5 साल बच्चे के सर को उड़ा दिया, उसको कत्ल कर दिया। आपने जब ये न्यूज़ सुनी तो शायद शैतान ही होगा जो खुश हो। एक कितना भी वहशी इंसान हो, कितना ही सख्त दिल तंग दिल इंसान हो, वो इस खबर पर अफसोस का इजहार करेगा और जिस आदमी ने ये काम किया उसको बुरा समझेगा और वो कहेगा कि ये बुराई हुई है, ये बुराई है कि जिसका इर्तिकाब किया गया है। कि एक 5 साल बच्चा जो बज़ाहिर इतनी अकल भी नहीं रखता, शऊर भी नहीं रखता, उसने क्या किया होगा ऐसा कि उसको एक सड़क पर चलने की वजह से एक दूसरे शख्स ने उसकी गर्दन उड़ा दी। एक है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और एक है सब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब यह है कि कोई भी चीज अच्छी है बजाते खुद और कोई भी चीज बुरी है बजाते खुद। वो अगर कोई चीज सरापा खैर हो, ये आती है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में। कोई चीज सरापा शर हो, किसी के कहने से वो बुरी ना बनी हो या किसी के डिक्लेयर करने से वो बुरी ना हो, बल्कि वो बुरी हो अपनी जात के एतबार से, इसको हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बोलते हैं। एक है सब्जेक्टिव मोरालिटी। सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब यह है कि मैं जिस चीज को अच्छा समझूं वो अच्छी है, हमारा कल्चर जिस चीज को अच्छा समझे वो अच्छा है। मिसाल के तौर पर आप किसी औरत से उसकी एज पूछिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो बहुत सी औरतें बड़ी सेंसिटिव होती हैं अपनी एज के ताल्लुक से और ये चीज बुरी समझी जाती है कि आप किसी औरत से उसकी उम्र मालूम करें। या किसी मर्द से आप उसकी तनख्वाह के बारे में पूछिए, उससे पूछिए कि भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो मर्द को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज बुरी लगेगी। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मोरालिटी, चूंकि ये मेरे या आपके जज्बात और इमोशन से मुताल्लिक है कि आपने मेरे इमोशंस को, मेरे जज्बात को हर्ट किया है, इसलिए ये चीज बुरी है। यही वजह है कि आप बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं दुनिया के अंदर, इलाके हैं जहां आप जाएं, या बहुत से ऐसे लोग हैं खुद हमारे मुल्क में, आप उनसे पूछें तो भाई तुम्हें रोजाना या तुम्हें महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है, वो आपको आराम से बता देंगे कि हमें महीने में इतनी तनख्वाह मिलती है। खुसूसन जो गरीब तबका है वो अपनी तनख्वाह बहुत आराम से बता देता है कि जी महीने के अंदर 5,000 रुपए मिलते हैं। और जो अमीर तबका है, मसलन अगर उसकी तनख्वाह 2 लाख 4 लाख रुपए है माहाना, तो वो कभी भी अपनी तनख्वाह डिस्क्लोज नहीं करेगा
تو یہ اس کو بولا جاتا ہے سبجیکٹو مورالٹی. اب یہ جو میں نے آپ کو شروع میں مثال دی ہے کہ آپ نے نیوز پڑھی کہ ایک سڑک پر چلتے ہوئے بچے کو 5 سالہ بچے کو ایک شخص نے اس کی گردن اڑا دی، یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے یا سبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے. ساری دنیا بھی اگر اس پر اتفاق کر لے کہ اس بچے کی گردن اڑانا ٹھیک تھا تب بھی یہ برائی ہے. پوری دنیا اگر یہ قانون بنا دے کہ جی 5 سالہ بچے کی اگر گردن اڑا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ قانون بھی اگر بن جائے تب بھی یہ برائی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے آبجیکٹو مورالٹی، کہ یہ بذات خود ایک بری چیز ہے. تو کسی کے برے بنانے سے یہ بری نہیں بنی ہے، بذات خود بری ہے. یہ ہے آبجیکٹو مورالٹی. اب سوال یہ ہے کہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے یہ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے بنانے سے تو بنی نہیں، تو اس کی بنیاد میں، آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان نہیں ہیں. تو پھر یہ آبجیکٹو مورالٹی آئی تو کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ ہم تو لائے نہیں. اگر ہم لائے ہوتے تو ہم اس کو سبجیکٹو مورالٹی بولتے، چونکہ ہم بہت سی ایسی چیزیں لائے ہیں. میں نے مثال دی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا بیٹھ کر پیشاب کرنا، تو بہت سے لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. یا تنخواہ پوچھ لینا، بہت سے لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں. یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے. لیکن آبجیکٹو مورالٹی ہم نہیں لائے. ساری دنیا بھی اگر اس کے صحیح ہونے پر اتفاق کر لے، اس بچے کے قتل ہونے کو، تب بھی وہ چیز برائی رہے گی. تو کون لایا؟ جب ہم نہیں لائے تو ہم سے کوئی جو چیز ادنا ہے، مثلا سارے جانور وہ ہم سے نچلے درجے کے ہیں، تو وہ جانور بھی نہیں لے کر آئے ہوں گے. وہ جانور، ان کے ایموشنز بھی اس کی بنیاد نہیں ہے. ہم نہیں لے کر آئے، ہم سے جو ادنا مخلوقات ہیں، ہم سے نچلے درجے کی جو کریشن ہے وہ بھی نہیں لے کر آئی. تو پھر کون لے کر آئے؟ یقیناً ہم سے جو اعلیٰ اور ارفع ہے، ہم سے جو بلند و برتر ہے، یعنی جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، وہی، اسی نے اس آبجیکٹو مورالٹی کو سیٹ کیا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق مذہب سے ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق مذہب سے ہے. بلکہ آبجیکٹو مورالٹی کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، مثلا ہم دن میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ کہنا مناسب ہے، یہ کرنا مناسب ہے، اٹ از اپروپریٹ. یہ جو لینگویج ہے نا، یہ بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کے بنایا ہوا یعنی معیار نہیں ہے، بلکہ جس نے انسان کو بنایا، یہ اس کا سیٹ کیا ہوا معیار ہے. یہ ہے آبجیکٹو مورالٹی. کہ آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، خدا سے ضرور ہے لیکن ایمان سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایتھیسٹ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اندر بھی آبجیکٹو مورالٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر یہی بات کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ بتاؤ ایک بچے کا اگر سڑک پر چلتے ہوئے اس طریقے سے قتل ہو جائے تو تم اس کو صحیح سمجھتے ہو کہ برا سمجھتے ہو؟ ایتھیسٹ بھی کہے گا کہ میں برا سمجھتا ہوں. مومن بھی کہے گا برا سمجھتا ہوں، ایتھیسٹ بھی کہے گا برا سمجھتا ہوں، ہندو بھی کہے گا برا سمجھتا ہوں، مسلمان بھی، سب لوگ یہ کہیں گے کہ برا سمجھتے ہیں. آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق، اس کا مطلب ایمان سے نہیں ہے بلکہ خدا کے وجود سے. چاہے لوگ خدا کے وجود کو مانے نہ مانے، اگر خدا موجود ہے تو آبجیکٹو مورالٹی بھی موجود ہے، اگر خدا موجود نہیں ہے تو آبجیکٹو مورالٹی موجود نہیں ہے. اور آبجیکٹو مورالٹی موجود ہے تو ثابت ہوا کہ خدا موجود ہے. Why are you an atheist? میں نے کہا because I think. That's all. آپ کیا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے برین کا ایک حصہ ڈیمیج کر دیا جاتا ہے. یہ سب تو لوگ جو اپنے بچوں کو دھرم سکھاتے ہیں، یہ چائلڈ ابیوز میں اریسٹ ہونے چاہیے. وہ کبھی سوچتا ہی نہیں اس بارے میں، اس کی کوئی تھنکنگ ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ میں کیا مان رہا ہوں. باقی کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، یہاں اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی ہے. لیکن جب آپ ایک کائنات کی بات کرتے ہیں تو ایتھیسٹ کبھی بھی اس کائنات کو کہ بنانے والے کی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ گاڑی کس نے بنائی ہے، اور وہ یہ کہے کہ اصل میں پہلے تو انجن بنا، اس کے بعد باڈی بنی، اور باڈی سے پہلے اسکریچ کے اوپر اس باڈی کا جو ہے ماڈل بنایا گیا، اس کے بعد اس کے دروازے بنے، پھر انجن کو باڈی کے اندر فٹ کر دیا گیا،
اس کے بعد گیئر لگائے گئے, اس کے بعد بریک لگائے گئے, اور یوں گاڑی بن گئی. تو جس نے جواب دیا, جس نے سوال کیا, وہ یقیناً اس کو غصہ آئے گا. وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں نے یہ پوچھا گاڑی کس نے بنائی, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں گاڑی کیسے بنی. بتا دو ٹویوٹا کمپنی نے بنائی ہے گاڑی, بتا دو فورڈ نے بنائی ہے گاڑی. یہ اتنی لمبی کتھا سنانے کی کیا ضرورت ہے. ملحد ایتھیسٹ سے جب آپ بات کریں تو کائنات کس نے بنائی ہے, تو وہ ایسے ہی کرتا ہے. اصل میں پہلے تو بگ بینگ ہوا, اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ جو ایٹمز اور ایٹمی سب ایٹامک پارٹیکلز تھے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیا پہلے ہی سیکنڈ میں. اس کے بعد پھر سولر سسٹم بنا, پھر اس کے بعد یہ دنیا بنی, اور پھر اس کے بعد سیل بنا, اور یوں ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچے. حالانکہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کائنات کس نے بنائی. آپ جب بھی کس نے کا سوال کرتے ہیں وہ کیسے کا جواب دیتا ہے. یہ ہے ایک ایتھیسٹ کی معمولی سی عقل. اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا, وہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا, یہ گراؤنڈ فلور ہے, اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے, اور وہ ہر چیز آپ کی اور میری دیکھ رہا ہے. جو بھی ہم نے کیا اسے پتہ ہے, اور وہ سب نوٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ابراہیمک ریلیجنس. پھر جب آپ مرتے ہیں تو ایک دن وہ آپ کو سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تم نے یہ کیا تھا, اچھا, اور تم نے وہ کیا تھا, تو ادھر بھیجو اسے, ادھر بھیجو. تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا ہے اور سب کچھ تم دیکھ رہے ہو, اور یہ جو ریلیجس لوگ ہیں یہ مندر اور مسجد اور چرچ جا کے دعا بھی مانگتے ہیں, میرے بیٹے کو وہ نوکری مل جائے, میری بیٹی کی شادی وہاں پر ہو جائے, تو اس کے مطلب ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے. تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے, دنیا میں اتنی بھوک ہے, اتنی بیماری ہے, اتنی مجبوری ہے, اتنے بلاత్కాر ہیں, اتنے ہتیائیں ہیں, یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں, اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے, لیکن یہ ہونے دیتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا, اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا. یہ سونامی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے, بڈھے بڑھیا مر گئے, انہیں تم بچا سکتے تھے. یہ بچے کو جب ڈپتھیریا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو, تو نیلا پڑ جاتا ہے, سانس کی نالی بند ہوتی ہے, جالی آ جاتی ہے اس میں, اور وہ گھٹ کے نیلا ہو کے مرتا ہے. تم دیکھ رہے تھے یہ ہزاروں لاکھوں بچے ڈپتھیریا سے مرتے ہیں, تم ان کی گلے کی جالی ہٹا نہیں سکتے تھے. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تم ہو, میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو, ورنہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوگا. کہ یہ جو تم نے خدا کے بارے میں تصور قائم کیا ہے یہ آدھا پیکج ہے. جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا پیکج لینا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز پک کر لی. خدا کی صرف یہی 2 صفات نہیں ہے کہ وہ الرحمن ہو اور قادر مطلق ہو اور باقی کچھ نہ ہو, ایسا تو نہیں ہے. خدا کی بہت ساری صفات ہیں, ان میں سے ایک اور اہم صفات ہے جس کو ہم کہتے ہیں الحکیم, یعنی اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے. اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو. اس کا اگر اس کی مرضی سے, اور ہر چیز پتہ بھی اس کی مرضی سے ہلتا ہے, تو اگر اس دنیا کے اندر سونامی آیا, اس دنیا کے اندر وبائیں پھیلی, اس دنیا کے اندر بلائیں پھیلی, اس دنیا کے اندر کوئی شخص بیمار ہوا, کوئی شخص کار ایکسیڈنٹ کے اندر مرا, کوئی شخص کسی بھی حادثے سے گزرا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف الرحمن اور قادر مطلق ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں الحکیم بھی ہے. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک بچہ سڑک پر جا رہا تھا, دوسرے آدمی نے اس کو قتل کر دیا. یہ بچہ بھی تکلیف سے گزرا, بچے کے والدین بھی تکلیف سے گزرے, بہت سارے لوگ جو وہاں اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی بڑا رنج اور غم ہوا کہ ایک بچے کو اس طریقے سے مار دیا گیا, اس کا کیا قصور تھا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک ایسا کرائم ہے کہ جس کو کسی بھی طریقے سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ مورالٹی اور اخلاقیات کے نہایت خلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں کیا حکمت ہوگی اللہ کی, خدا کی, کہ اس بچے کو تکلیف دی, اس کے والدین کو تکلیف سے گزارا, اس میں ایسی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟
اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں کوئی حکمت نہیں. اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. وہ جواب یہ ہے کہ آپ اگر ٹائم ٹریولنگ کی جو تھیوری ہے اس کو پڑھیں، بہت سے جو سیریس قسم کے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ویسٹرن سویلائزیشن میں پروردہ ہیں، وہ لوگ انہی لوگوں کے بلاگز ہیں. ان کے یہاں ایک بہت مشہور جملہ ہے، یعنی وہ کسی ایک آدمی کا جملہ نہیں ہے. اگر آپ اس جملے کو گوگل پر ڈالیں گے تو آپ کو ہر دوسرے بلاگ کے اوپر جو بھی ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ بلاگ ہوگا اس پہ جملہ نظر آئے گا. وہ یہ کہ اگر میں ماضی میں چلا جاؤں، پاسٹ میں جا کر مجھے ہٹلر ملے بچپن میں، ہٹلر کا بچپن میں اس میں پہنچ جاؤں، تو میں تب بھی اس کو قتل کر دوں گا. چونکہ مجھے معلوم ہے، میں چونکہ یہاں اس 2020 سے گیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہٹلر نے آج سے 70 سال پہلے کیا کیا تھا. لہٰذا اگر میں آج سے 100 سال پہلے ماضی میں چلے جاؤں اور مجھے ہٹلر چھوٹا بچہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. کیوں قتل کر دیں گے بھائی آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، بلکہ کبھی نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کیوں کہ اگر ہٹلر مجھے چھوٹا بچہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا؟ یہ بات کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کیونکہ آپ نے اس کے مستقبل کو دیکھا ہے. 2020 میں آپ نے یہ معلوم کیا، آپ نے خود بھی نہیں دیکھا بلکہ آپ نے سنا ہے کہ ہٹلر بہت ہی زیادہ ظالم انسان تھا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. بہت اچھی بات ہے، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ یہودی ہو کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ عیسائی، اس کو ناحق قتل کرنا بہت برا ہے. تو آپ کو ہٹلر کے بچپن میں اس کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اس لیے چونکہ ہٹلر بڑے ہو کر بہت ظالم حکمراں بنا. ایسے ہی اگر کوئی بچہ بچپن میں قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس کو کیا بننا تھا، اس لیے اس بچے کے اوپر رحم ہوا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بچہ اسی بچپنے کے اندر وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، وقتی طور پر تکلیف ہوئی، لیکن آگے جو وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تکلیف سے بچا لیا. یہ وہ حکمت ہے جس کا ہم ابھی ادراک کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. میں ابھی ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہٹلر کے ساتھ بچپن میں ایسا کیوں نہیں ہوا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بچپن میں ہی مار دیتا. اس کا جواب میں آگے دوں گا انشاءاللہ. لیکن ہٹلر کو قتل کرنا اس کے بچپن میں اس لیے روا ہے چونکہ آپ اس کے مستقبل سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے مستقبل سے واقف. دیکھیے، اگر ایک تصویر ہو، آج جو تصویریں ہیں وہ میگا پکسلز کے اوپر ہوتی ہیں. اگر آپ کا جو کیمرہ ہے اس میں سیل فون میں، موبائل فون میں، تو کیا کہا جاتا ہے کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہے. تو یہ جو پکسلز ہیں اس سے مل کر ایک تصویر بنتی ہے. تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس تصویر کے ایک پکسل کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری تصویر کو دیکھتا ہے. اس پوری تصویر میں ملینز آف ملینز پکسلز ہیں. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، اس کا ماضی کیسا ہے، اور اگر وہ زندہ رہ گیا تو اس کا مستقبل کیسا ہے. اس کے علم میں اس نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق جو فیصلہ کیا وہ ہو گیا. تو یہ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی شر اس دنیا میں جو ایبسلوٹ ایول ہو، مطلق شر ہو، پیدا ہی نہیں کیا. ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. بعض مرتبہ وہ خیر اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ وہ خیر اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملحد کا یہ کہنا کہ اگر اللہ رحمان اور قادر مطلق ہے تو اس دنیا کے اندر شر اور مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی، چونکہ اگر شر اور مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کی رحمت کامل نہیں یا اس کی قدرت کامل نہیں. قدرت اگر کامل ہوتی تو وہ شر روک لیتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ قادر مطلق بھی ہے، لیکن اس کی صرف یہی دو صفات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ الحکیم بھی ہے. اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے. بظاہر ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر شر ہے، لیکن اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت آنی نہیں چاہیے تھی، وہ ہمیں لگتا ہے کہ مصیبت ہمارے لیے ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو اور حکمت ہے، اور اس حکمت کا وہ مکمل حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. جتنے بھی ملحد ہیں وہ خدا پر اس لیے یقین نہیں رکھتے چونکہ خدا کے موجود ہونے کا انہیں یقین نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ہونے کا یقین نہیں، لہٰذا خدا موجود نہیں ہے. بھائی آپ کو یقین نہیں ہے، یہ آپ کی پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں لہذا خدا موجود نہیں ہے. یہ کوئی دلیل نہ ہوئی. تو اس کو آرگیومنٹ فرام اگنورینس کہتے ہیں. تو آپ کو اگر خدا کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا حکیم نہیں ہے.
آپ کو پتا ہو یا نہ ہو کہ خدا کی حکمت کیا ہے، اس کے باوجود خدا الحکیم ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مثلا کسی گھر میں ایک بچہ ہے اور اس بچے کو چاکلیٹ کھانے کا شوق ہے، لیکن ماں باپ اس کو ہمیشہ چاکلیٹ سے منع کرتے ہیں، کبھی کبھار تھوڑی بہت دے دی، لیکن وہ بہت زیادہ چاکلیٹ اس کو چاہیے، دن رات اس کو چاکلیٹ کھانی ہے، ٹافی کھانی ہے، تو والدین اس کو منع کرتے ہیں۔ بچے کو یقیناً غصہ آتا ہے کہ مجھے میری پسند کی چیز نہیں دی جا رہی ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کو اس وقت چاکلیٹ نہ دیے جانے کی حکمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں مجھے چاکلیٹ نہ دے کر، اسی لیے وہ روتا ہے، یہ اس کی تکلیف ہے، وہ اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے رو کر۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو کر خود باپ بنتا ہے، یا وہ بچی بڑے ہو کر خود ماں بنتی ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی زیادہ چاکلیٹ نہیں دیتے، چونکہ اب وہ جوان ہو کر، بڑے ہو کر، ان کے اندر جو حکمت کا لیول تھا وہ میچور ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ ایک بچے کو اگر بہت زیادہ چاکلیٹ دی جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ ہم ابھی اس لیول پر ہیں ہی نہیں کہ جہاں ہم خدا کی حکمت کا مکمل ادراک کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یا بنانے والے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، بنانے والے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور وہ خدا کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، جیسا کہ ایک بچہ اپنے والدین کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا۔ اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہم زندگی میں کتنی ہی مرتبہ بغیر حکمت کو سمجھے اپنی کم علمی اور کم عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے دوسرے کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ کے آپریشن ہوگا، اور آپریشن اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو انیستھیزیا دیا جائے گا، بے ہوشی کا انجیکشن دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کے جسم کے اندر انسیژن یعنی چیر پھاڑ ہوگی، اور اس میں سے فلاں چیز جو ہے رسولی ہو گئی مثلا، اس کو نکالا جائے گا، اس کے بعد اس کو سیا جائے گا، اس کے بعد آپ ہوش میں آئیں گے، لیکن ریکوری کے اندر اتنے مہینے لگیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو میڈیکل فیلڈ کا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی کم علمی اور کم عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ڈاکٹر کی بات کے اوپر ایمان لے آتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی کہ میرا علاج یہی ہے کہ آپریشن تھیٹر میں مجھے لے جایا جائے، مجھے تکلیف دی جائے، میں 1 مہینے تک تکلیف میں رہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آگے چل کر میں بہتر ہو جاؤں گا۔ تو یہ کم علمی اور کم عقلی کا ایک انسان دن رات اعتراف کرتا ہے اب ڈاکٹر کے سامنے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ملحد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی جو حکمت ہے نا وہ مجھے سمجھ میں آنی چاہیے، تو ڈاکٹر کی حکمت تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، بچے کو ماں باپ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انسان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کی مکمل حکمت اس کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیے خدا جس ذات کا نام ہے وہ ذات لمیٹڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی لمیٹیشنز کے اندر باؤنڈ کر دیں۔ خدا کی جو ذات ہے وہ غیر محدود ہے، خدا کی ذات غیر محدود ہے، اس کی جس طرح ذات غیر محدود ہے اس کی صفات بھی غیر محدود ہے، تو اس کا جو رحم ہے وہ بھی لامحدود ہے، اس کی مرسی لامحدود ہے، اس کی محبت لامحدود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر محدود ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی حکمت بھی غیر محدود ہے، اس کا حکیم ہونا یعنی اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ بھی غیر محدود ہے، اور ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے، ہم لوگ محدود ہیں، تو ہماری جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب محدود ہیں۔ ہماری محدود عقل میں خدا کی غیر محدود مکمل حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر اس کی مکمل حکمت ہماری محدود عقل میں آ جائے تو پھر خدا کی حکمت بھی غیر محدود نہیں ہے، وہ بھی محدود ہوئی۔ جس طریقے سے ہماری عقل محدود ہے تو جو چیز بھی ہماری عقل کے اندر آ گئی وہ بھی محدود ہے، تو خدا کی حکمت محدود ہوئی، اور اگر خدا کی حکمت محدود ہوئی تو خدا محدود ہوا، اور ایسا خدا ہی کیا جو محدود ہو۔ اس لیے ہم لوگ یعنی انسان خدا کی مکمل حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے محض اس لیے کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ خدا الحکیم نہ ہو، وہ الحکیم ہے اور اس کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب آئیے دوسری بنیاد اعتراض کی کیا تھی کہ اگر خدا نے اس دنیا میں شر کو، ایول کو روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، تو اس کی کسی معقول وجہ سے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ بھی آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے۔ آرگیومنٹ فرام اگنورینس کا مطلب ہے
کہ محض آپ کو معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی معقول وجہ موجود نہیں ہے. آپ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معقول وجہ مل جائے گی. مثال کے طور پر سب سے پہلی وجہ، اگر اس دنیا کے اندر شر نہ ہو، بالکل کوئی پرابلم نہ ہو، تو انسان کبھی بھی خیر کو انجوائے نہیں کر سکتا. بھائی جہاں اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو غربت کیا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو، نہ یہ کہ وہ خود کبھی غریب ہوا ہو، بلکہ اس نے کبھی غربت دیکھی نہیں، تو اس کو امیر ہونے کا وہ کیا انجوائے کر سکتا ہے؟ امیر ہونے کا اس کے دل میں امیر ہونے کا جو جوائے ہے، جو اس کی لذت ہے امیر ہونے کی، یا اس کا جو ایک جو مرتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ جب ہی آئے گا نا جب سامنے وہ اپنے ارد گرد غربت دیکھے گا. وہی دیکھے گا بھائی فلاں آدمی جو ہے اس کے پاس تو ایسی گاڑی نہیں ہے اللہ نے مجھے، یا میرے پاس لگژری گاڑی ہے، اب وہ اس کو انجوائے کرے گا. ایک قاعدہ ہے فلسفے میں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ جب آپ کسی چیز کا اپوزٹ دیکھتے ہیں تبھی وہ چیز کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے. اگر روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرا پن ہونا ہمیں پتہ نہ چلے. اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی رہتا تو پھر اندھیرا ہمارے لیے ایک نارمل چیز ہوتی، ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہے. اگر صرف روشنی ہی رہتی تو ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر مصیبت بھی ہے، شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. شر اس لیے تاکہ ہمیں خیر کے خیر ہونے کا پتہ چلے، ہم اس خیر کو انجوائے کر سکیں. پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر شر اور علم کو اس لیے الاؤ کیا ہے، اس لیے روا رکھا ہے تاکہ انسان کے اندر اچھائیاں پروان چڑھیں، ہمارے اندر اچھائیاں پروان چڑھیں. مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو کیا صبر کی ضرورت ہوگی؟ صبر ایک اچھی کوالٹی ہے، تو صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. صبر تو تکلیف پہ ہوتا ہے نا. تو اب اگر تکلیف نہ ہو تو ایک اچھی کوالٹی ایک انسان کی کہ جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے، جانور سے اس کو ممتاز کرتی ہے. دیکھیے جانور کے اندر صبر نہیں ہے، جانور میں کوئی صبر نہیں ہے. اگر اس کو بھوک لگی ہے اور سامنے کھانا ہے تو اس سے زیادہ خود غرض کوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنے جو جانور کے جو کنبے کے ہوں گے ان کو چھوڑ کر وہ کھانے کے اوپر جھپٹا مارے گا، اس کے یہاں صبر نہیں ہے. انسان کے اندر صبر ہے، اور اس طریقے سے انسان کو جانور سے ممتاز کر دیا گیا. تو اگر ملحد جانور بنا رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہے، وہ بنا رہے. لیکن ایک اہل مذہب کے اوپر ماننے والا وہ ایک انسان بننا چاہتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی کوالٹیز آئیں، وہ اس کی خواہش یہ ہے. اور انسانیت کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی صبر ہے. تو اگر اس دنیا کے اندر مصیبت کبھی نہ ہو تو کبھی بھی صبر کی ضرورت نہ پڑے تو کوئی بھی آدمی صابر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ہمارے اندر رحمت کی صفت پروان چڑھ سکتی ہے؟ بھائی ہم سامنے والے کے اوپر رحمت کا اظہار، سامنے والے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار جب ہی کرتے ہیں نا کہ جب سامنے والا کسی مصیبت میں ہو. کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ کسی کے اوپر مہربانی کرنا، کسی پر مہربان ہو جانا، یہ اچھی صفات ہیں. لیکن ان کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ان کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب سامنے والا کسی پریشانی میں ہو. اگر سامنے والا کسی پریشانی میں نہیں ہے تو آپ کو اس سے سمپتھی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر سامنے والا کسی تکلیف میں نہیں ہے تو آپ کو مہربان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مہربان ہونا اور ہمدردی کرنا یہ اعلیٰ انسانی اخلاق ہیں. اگر مصیبت اور شر نہ ہو تو ان اعلیٰ انسانی اخلاق سے انسانیت محروم ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر شر کو اس لیے بھی رکھا ہے تاکہ اللہ کی بہت ساری صفات میں سے کچھ صفات کا انسان کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بھی ہیں. مثلا اگر کوئی آدمی کبھی بیمار نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے بیمار ہونے کے بعد اس کو دوا بھی لینی چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دوا لیں اور آپ ہر حال میں ٹھیک ہو جائیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوا لیتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر بدلتا ہے پھر دوا لیتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر بدلتا ہے پھر دوا لیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں تک کہ وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، اور اللہ پھر اس کو صحیح ڈاکٹر کے پاس اس کی رہنمائی کرتا ہے. وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے دوا لیتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے. بلکہ بعض مرتبہ
اگر ہم یہ ایک مجرب چیز ہے، اس کا تجربہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے کہ جو دوا اللہ کا نام لے کر کھائی جائے اس دوا سے شفا ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ہم اللہ کا نام لے کر دوا نہیں کھاتے تو دوا لیتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی شفا نہیں ہوتی. تو اگر بیماری نہ ہو تو اللہ کا الشافی ہونا، شفا دینے والا ہونا کبھی بھی انسان کو پتہ نہ چل سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھی تاکہ اس کا الشافی ہونا پتہ چل جائے. ایسے ہی آخری چیز، اللہ تعالیٰ نے شر اور علم، مصیبتیں اس دنیا میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی فری ول اور آزادی اظہار رائے کی ایکسرسائز کر سکیں، یعنی ہم اس کو اختیار کر سکیں. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کسی اسکول میں گئے، وہاں آپ کا امتحان ہوا اور امتحان میں آپ کے مثلا 10 سوال کوشچن پیپر پر آئے اور 10 کے 10 کریکٹ ہیں، کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یعنی ملٹیپل چوائس ہے. مثلا وہ کوشچن جو ہے ملٹیپل چوائس کا ہے. ملٹیپل چوائس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کوشچن دیا اور اس کے 3 آپشن ہیں کہ وہ کوئی بھی آپشن کریکٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کریکٹ آپشن کو چوز کریں. تینوں کے تینوں صحیح ہیں. اس طرح ہر سوال کے 3 آپشن ہیں، تینوں کے تینوں صحیح ہیں. تو آپ مجبور ہیں کہ آپ صحیح جواب کو ہی اختیار کریں. آپ غلط جواب کو اختیار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ غلط جواب ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس ایگزام پیپر میں صحیح جواب بھی ہو اور غلط جواب بھی ہو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ صحیح جواب کا انتخاب کریں، تو آپ اب آزادی کے ساتھ غلط جواب کو چھوڑ کر صحیح جواب کو اختیار کریں گے. تو اس دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. وہ اس لیے ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ، فری ول کے ساتھ اس اچھائی کا کوئی اختیار کریں اور برائی کا کوئی اختیار نہ کریں. تو برائی کو جو بنایا گیا ہے، برائی کو بنانا، اللہ تعالیٰ نے برائی کی تخلیق کی ہے لیکن اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے. برائی کو بنانا ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور ان ساری وجوہات کی بنا پر ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے. مثلا خیر کو خیر پہچاننا، یا یہ کہ اللہ کے الشافی ہونے کو جاننا، یا یہ کہ ہمارے اندر اعلیٰ انسانی صفات کو پروان چڑھانا، مثلا مہربان ہونا اور یا اسی طریقے سے ہمدردی کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر علم بھی رکھا ہے اور شر بھی رکھا ہے. تو شر کا بنانا برا نہیں ہے، شر کا اختیار کرنا برا ہے. انسان برا اس وقت بنتا ہے جب وہ شر کو اختیار کر لیتا ہے. شر کا بنانا یہ برا نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے، مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، اگر وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور ملٹیپل چوائس ہے، اس نے 3 آپشن دیے ہیں، اس میں سے 2 آپشن غلط ہیں اور 1 صحیح ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹیچر سے کہ بھئی یہ ٹیچر بڑا ظالم ہے، اس نے سوال کے اندر جو ہے 3 آپشنز میں 2 غلط لکھے ہیں اور 1 صحیح. وہ ٹیچر اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے. یہ حکمت ہے کہ وہ آپ سے اسی طریقے سے سوال پوچھے تاکہ آپ اپنی فری ول کا انتخاب کر کے صحیح جو جواب ہے اس کو چنیں. ایک لاسٹ پوائنٹ اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ خیر اور شر اور علم کا جو مسئلہ ہے، ملحد کے ذہن میں جو مسئلہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ رانگ ریفرنسنگ کرتا ہے. رانگ ریفرنسنگ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شر کو جہاں اس کو منسوب کرنا چاہیے وہاں منسوب نہیں کرتا بلکہ غلط جگہ منسوب کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شر اس دنیا میں جو بھی ہے وہ خدا کی وجہ سے، اگر میں خدا کو مان بھی لوں تو شر اس دنیا میں خدا کی وجہ سے. حالانکہ یہ غلط ہے. اس دنیا میں شر خدا نے پیدا تو کیا ہے لیکن وہ شر بھی ایبسولوٹ ایول نہیں ہے، مطلق شر نہیں ہے، اس کے اندر خیر کا پہلو ہے. لیکن اگر وہ شر ہماری زندگی میں ہے تو اس کا سبب ہم خود ہیں، اس کا کاز ہم خود ہیں. خلق پیدا اللہ نے کیا ہے، سبب ہمیں. اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. اور وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شر کا یا مصیبت کا جو سبب ہے انسان خود ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، اور اس اوور اسپیڈنگ اور ریش ڈرائیونگ کے نتیجے میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے. تو سبب کون ہوا؟ ڈرائیور ہوا نا. ڈرائیور نے ریش ڈرائیونگ کی تو سبب وہ ہوا. بعض مرتبہ کوئی دوسرا شخص جو اس کے معاشرے میں ہے وہ سبب بنتا ہے. مثلا ایک آدمی ڈرائیو کر رہا ہے، بالکل احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے، اپنی لین میں چلا جا رہا ہے اور قانون کو فالو کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے ایک گاڑی آ رہی ہے، وہ اس میں ریش ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، وہ قانون کو فالو نہیں کر رہی ہے، اس آدمی نے اس آدمی کی گاڑی کو مارا اور یہ آدمی مر گیا. تو سبب کون ہوا؟ دوسرا انسان ہوا جو اس کے معاشرے میں ارد گرد ہے. بعض مرتبہ پورا معاشرہ سبب بنتا ہے.
مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس وقت کرونا وائرس کی وبا ہے. بہت سے ملکوں میں جن میں ہمارا ملک بھی ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، جو غریب ممالک ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے. بھائی وینٹیلیٹرز کی کمی کیوں ہے جناب؟ صحت کا جو ہیلتھ کا جو معیار ہے وہ بہت گرا ہوا ہے. ہاسپٹلز کی بڑی کمی ہے. بھائی کیوں کمی ہے ہاسپٹلز کی؟ ہیلتھ کا معیار کیوں گرا ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ کیا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا؟ نہیں، حکومت نے ہاسپٹلز نے بنائے نہیں ہیں، حکومت نے ہیلتھ کیئر میں اتنا انویسٹ کیا نہیں ہے. کیوں نہیں کیا؟ حکومت کو ٹیکس ملتا ہے، اربوں خربوں روپے کا ان کا بجٹ ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ ان کے اندر کرپشن ہے. حکومت کرپٹ کر کے آدھا پیسہ کھا جاتی ہے، لہٰذا جو ہاسپٹلز میں لگنا چاہیے، وینٹیلیٹرز پہ لگنا چاہیے، وہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے. تو اب اس شر کا اس لیے لوگ مر رہے ہیں. وینٹیلیٹرز نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ ہیلتھ کیئر کا نظام ناقص ہونے کی وجہ سے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو سبب ہے اس مصیبت کا، وہ پورا کا پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی کا کرپٹ ہونا ہے. تو جب بھی ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں مصیبت ہے، اس مصیبت کا یا اس شر کا جو کاز ہے وہ انسان خود ہے، چاہے وہ خود ہو یا اس کے ارد گرد کے لوگ ہوں یا اس کا پورا معاشرہ ہو. ہاں، اس شر کو الاؤ اللہ نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے، اور اس شر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہے، اس لیے اس کو الاؤ کیا ہے. اور وہ خیر کے پہلو کیا ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. لہٰذا پہلی بنیاد جو اعتراض کی تھی کہ خدا کی 2 صفات ہیں، اس کا جواب یہ دیا کہ خدا کی صرف 2 ہی صفات نہیں بلکہ بہت ساری صفات ہیں. ان میں ایک صفت الحکیم ہونا بھی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کی تفصیل بیان کی. اور دوسری بنیاد کہ اگر خدا واقعی الحکیم ہے تو اس نے کیا اپنی کسی حکمت سے، جو شر کے تعلق سے جو حکمت ہے، مصیبت کے تعلق سے جو حکمت ہے، اس کی کسی معقول وجہ سے ہمیں آگاہ کیا. تو میں نے آپ کو اتنی ساری معقول وجہ بتا دی کہ یہ ساری معقول وجہ ہیں. اور صرف یہی وجوہات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے آگاہ نہ ہوں لیکن دوسرے علماء اس سے آگاہ ہوں، سارے انسان اس سے آگاہ نہ ہو لیکن وہ معقول وجہ موجود ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر معقول چیز سے انسان کو معلوم ہی ہو، اس کا ادراکی انسان کو. تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ خدا یا تو رحمت، اس کی رحمت کامل نہیں یا اس کی قدرت کامل نہیں، یہ اعتراض مکمل بے بنیاد ہے. اور اس اعتراض کا اس طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. ایک صاحب نے بھی بیچ میں سوال کیا تو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. وہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، خدا کو معلوم ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ بڑے ہو کر ظلم کرے گا، تو خدا نے اس کو بچپن میں ہی کیوں نہیں مار دیا؟ اس کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شر کسی نہ کسی خیر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، میں اس کے کسی کام کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، ایک شر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو خیر ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئی اور اس کی ساری وجوہات میں نے بیان کر دی. اس کی ساری وجوہات ہم نے بیان کر دی کہ شر ہونا کیوں ضروری ہے. اس لیے ہٹلر کا ہٹلر ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے اس ہٹلر کا ہٹلر ہونا بھی ضروری تھا تاکہ دنیا اس شر کو جانے اور خیر کو پہچانے. تو یہ آپ کے اس اعتراض کا یا سوال کا جواب ہے. سینکڑوں سال تک انسان کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم تھی. انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ فلڈ کیوں آتا ہے، انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بارش کیوں ہوتی ہے، انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سوکھا کیوں پڑ جاتا ہے، انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں. تو جن چیزوں کا پتہ نہیں تھا اس کا ریئیکشن، اس کا جو لوگوں پہ اثر ہوا وہ 2 طرح کا ہوا. ایک، اس سے ڈر گئے، اس کو پوجنے لگے، ہر چیز جس سے ڈرے اسے پوجا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ پتہ لگاؤ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. جب نائل میں، بہت بڑی ندی ہے ایجپٹ میں، وہاں جب فیرو ہوتے تھے تو جب فلڈ آتا تھا اس میں تو کہتے تھے کہ نائل کا دیوتا ناراض ہو گیا ہے اور اس میں ہم کو اب کنواری لڑکیاں ان کا بلیدان کرنا پڑے گا، ان کی آہوتی دینی پڑے گی، تب نائل کا دیوتا جو ہے وہ شانت ہوگا. تو لڑکیوں کو اس فلڈ میں پھینک دیتے تھے. فلڈ تو بعد میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہی ہوتا ہے، تو جب ٹھیک ہوتا تو دیکھو اب نائل کا دیوتا پرسن ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے، ایسا نہیں کہ بالکل جاہل لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بھی بنائے ہیں کہ جن کا آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بنایا ہے.
لیکن دوسری اور یہ جہالت بھی تھی. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کچھ جہالت ہے, کچھ اندھ وشواس, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے, سب پاگل ہے کیا؟ ارے بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہ اپنا کام دھندا صحیح سنبھالتے ہیں, یہ اپنا گھر ٹھیک چلاتے ہیں, یہ اپنی دنیا ٹھیک چلا رہے ہیں, لیکن یہ بات مانتے ہیں تو یہ کوئی پاگل تھوڑی ہے. یا آپ باقی کاموں میں دیکھو ہوشیار ہیں, تو ہوشیار وہ بھی تھے جن کو پیرامڈ بنانا آتا تھا, لیکن جب فلڈ آتا تھا تو اس میں لڑکیوں کو پھینک دیتے تھے. لوگ جو تھے, میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. میں اس لیے معاف کرنے کو تیار ہوں کہ جو ان کی نالج تھی, جو ان کا گیان تھا اور جو ان کی آستھا تھی وہ ایک, ان کو یہی معلوم تھا. تو چلو کوئی بات نہیں, معاف کر دو کہ جاہل تھے. مجھے حیرت اب ہوتی ہے, اچرج یہ ہوتا ہے کہ آج ایسے لوگ ہیں جو ناسا میں بیٹھ کے چاند کے اوپر کس جگہ کہاں راکٹ پہنچے گا وہ حساب لگا کے بھیج سکتے ہیں, جو یہاں بیٹھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ پلینٹ جو ہے اس کا کتنے مائل کا سرکمفرنس ہے, اس کا گھیرا کتنے مائل اس کا ہے, یہ کس سپیڈ سے چل رہا ہے. اور اس کے بعد بھی ان کی دھارمک آستھا وہی رہتی ہے جو ہزاروں سال پہلے ان کی تھی, جنہوں نے پرتھوی گھوم رہی ہے کہ الزام میں گلیلیو کو مار ہی ڈالا تھا. یہ پہلی بار ہوا ہے آج کے یگ میں کہ جو انسان کا گیان ہے اور جو انسان کی آستھا ہے یہ ایک نہیں ہے. اب یہ دونوں باتیں ایک ہی آدمی مان رہا ہے. وہ یہ سائنس کو بھی مان رہا ہے اور وہ یہ دھرم کو بھی مان رہا ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہے. یہ سوال آپ کا بنیادی طور پر غلط ہے, اور وہ اس لیے غلط ہے کہ سائنس جو ہے وہ کسی الٹیمیٹ ریزلٹ کا نام نہیں ہے. سائنس تو مستقل چینج ہو رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے, آپ یہ کہیں کہ بھائی کیا مٹی اور کھانے کے درمیان, مٹی اور بریانی کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ بھائی مٹی جو ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے, بریانی کھانے کی چیز ہے, دونوں ورلڈ ہی الگ ہے. تو سائنس جو ہے وہ آلویز چینجنگ اور آلویز پروگریسنگ, اور قرآن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فائنل ورڈ آف گاڈ ہے. تو یہ ممکن ہے, اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کسی سائنسی کوئی ڈسکوری ہو یا سائنس کی کوئی تھیوری ہو, وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہو, تو ڈزنٹ میٹر. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سائنس صحیح ہو گئی, کل کو سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے. کہ آپ کی سائنس میں ٹھیک کر دوں کہ سائنس میں آج فیکٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. سائنس جو ہائیسٹ لیول پر جاتی ہے وہ تھیوری پر جاتی ہے. تھیوری سے اب پہلے ہوتا تھا کہ جی سائنٹیفک, پہلے لا کا لفظ استعمال ہوتا تھا, فیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا, تھیوری کا لفظ استعمال ہوتا تھا. آج کی سائنس میں نہ لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, نہ فیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, صرف تھیوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سائنس ہائیسٹ تھیوری تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی فیکٹ ہے, ہاں اگر کوئی نیچرل فیکٹ ہے, ہم اس کو سائنٹیفک فیکٹ نہیں کہیں گے, ہم اس کو نیچرل فیکٹ کہیں گے. اگر کوئی نیچرل فیکٹ ہے کہ جس کو ہم نے آبزرو کر لیا ہے اور ہماری آبزرویشن کے وہ مطابق ہے, تو اب وہ قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو اس سے شانتی ملتی ہے, اس سے سکھ ملتا ہے, اس کے اندر چین پیدا ہو جاتا ہے, تو تمہیں کیا تکلیف؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں, مگر پھر مجھے برابر کا ادھیکار چاہیے. ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. میں اگر یہ ماننے لگوں کہ وہ میرا کزن ہے تو مجھے بہت شانتی ملے گی. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, مگر آپ مجھے پاگل کہیں گے جبکہ مجھے شانتی مل رہی ہے. شانتی آپ کو اگر غلط بات سے مل رہی ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو اگر مقصد اس دنیا کا اور زندگی کا کچھ نہ ہو تو اس دنیا میں دو چیزیں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی, فوری طور پر, امیڈیٹلی. پہلی چیز ہے امید, بہتری کی امید ایک دم ختم ہو جائے گی, اور دوسری چیز انصاف کی توقع فوراً ختم ہو جائے گی. چونکہ ایک انسان اصل میں ملحد اور ایتھیسٹ عام طور سے خوشحال گھرانوں کے ہوتے ہیں, یعنی چونکہ ان کو تعلیم کا, پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی عقل بہتر ہو گئی ہے. یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی بھی بے عقلی کی بات کر سکتا ہے. پڑھنے کا مطلب ہے صرف ڈگری حاصل کرنا, اور پڑھنے کا مطلب ہے جاب لے لینا, اور یہ تھوڑا سا خوشحال زندگی کی کو بتاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے.
تو عام طور سے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ خوشحال گھرانوں سے آتے ہیں. تو جب خوشحال گھرانوں سے آئے ہیں، پڑھے لکھے گھرانوں سے، پیسے والے گھرانوں سے، اور ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، اچھے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، تو وہاں پر ان کو انصاف بھی نظر آتا ہے، ان کو وہاں اچھائی، جو بھی ان کی ڈیفینیشن اچھائی کی، وہ نظر آتی ہے. لیکن آپ تصور کیجئے کہ اس دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی وہ غربت کی سطح کے نیچے یا اس کے آس پاس رہ رہی ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیں، افریقہ کی اکثریت اسی طریقے سے ہے. آپ ایشیا میں چلے جائیں، اکثریت ایسی ہی ہے. تو دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت زندگی گزار رہی ہے محرومیوں کے ساتھ، زندگی گزار رہی ہے نا انصافیوں کے ساتھ. اگر اس آبادی کو آپ یعنی اس کو باقی رکھنا ہے، یعنی ان لوگوں کی زندگی اگر چل سکتی ہے بغیر ڈپریشن کے، تو وہ اسی امید کے ساتھ چل سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، چلو آج میری زندگی بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کل میری زندگی بہتر ہو جائے، اور اگر میں مر جاؤں گا تو آگے چل کر تو میری زندگی بہتر ہوگی ہی. یہ عقیدہ ایک مسلمان کا بھی ہے، یہ عقیدہ ایک عیسائی کا بھی ہے، یہ عقیدہ ایک یہودی کا بھی ہے، حتیٰ کہ ایک ہندو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی میں اس زندگی میں اگر پریشان ہوں تو میں اچھے کرم کر لوں تو اگلے جنم میں بہتر ہو جاؤں گا. تو اگلے جنم کی اس بہتری کی امید پر ایک انسان اپنے خراب حالات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس انسان کی اس امید کو ختم کر دیا تو آپ نے اس کو جیتے جی مار دیا. ایتھیسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسان یعنی ساری دنیا جو ہے خوشحال ہے، ساری دنیا ہمارے ہی جیسی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا کی اکثریت اس وقت نا امیدی بلکہ کہنا چاہیے خراب اور بدتر حالات کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ایسے ہی اگر آپ نے پرپس آف لائف کو ختم کر دیا، مقصد زندگی کو مائنس کر دیا، تو انصاف اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ انصاف کی جو توقع یہ ختم ہو جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ تصور کیجئے نازی دور کا، ہٹلر کے دور کا، کہ ایک یہودی، اچھا میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں چونکہ پوری دنیا اس وقت اس بات کو مانتی ہے کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ نازیوں نے ظلم کیا ہے. اچھا ایتھیسٹ تو خوب مانتے ہیں، تو چلو اسی مثال کو لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہودیوں پر ظلم ہوا ہے اور دوسروں پر نہیں ہوا. لیکن یہ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. نازی ایک جرمنی کے کیمپ میں مثلا ایک عورت کھڑی ہے اور اس کا نمبر ہے کہ اس کو گیس چیمبر میں ڈالا جائے گا اور اس کو مار دیا جائے گا. وہ اپنی باری کے انتظار میں ہے اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، مرتے ہوئے دیکھا ہے، قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس کی باری ہے. اب ذرا توقع کیجئے، تصور کیجئے کہ اگر اس عورت کے ذہن میں آپ نے انصاف کی توقع کو اس کے ذہن سے نکال دیا، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی میری زندگی کا بس یہی اختتام ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ ان نازیوں سے کوئی انصاف نہیں لے سکتا، تو اس کی ذہنی حالت کا تصور کیجئے. وہ عورت اس امید کے ساتھ کھڑی ہے وہاں پر کہ ٹھیک ہے انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن میرا جو خدا ہے وہ بدلہ لے گا ان نازیوں سے. اس امید کے ساتھ وہ اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے. یہ جو مظلوم ہے، مظلوموں کا یہ توقع اور یہ انصاف کی امید بہت بڑا سہارا ہے. ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں؟ اس سہارے کو چھیننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں امن اور امان، سکون، پیس اسی وقت باقی رہ سکتے ہیں جب تک انصاف کی توقع ہو. مثلا آپ اگر اس دنیا کی آدھی آبادی کو یہ کہہ دیں کہ دیکھو بھائی زندگی یہی ہے اور اسی کو جس طریقے سے چاہو جی لو، آگے کچھ نہیں آنے والا. آدھی آبادی کو آپ یہ بتا دیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے، تو یہ جو آدھی آبادی ہے جن کے وسائل کے اوپر، ریسورسز کے اوپر امیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ آدھی آبادی بندوقیں لے کر امیروں کے ملکوں میں گھس جائے. چونکہ زندگی یہی ہے، اس کو جس طریقے سے چاہے جی لو، آگے کچھ نہیں آنا ہے، لہٰذا ہمیں اسی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا ہے، ہمارے ریسورسز ہمیں واپس کرو. پوری دنیا کے اندر اس قدر شر پھیلے گا، برائی پھیلے گی، جنگیں ہوں گی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا.